آپ بھائی ہیں؟ ہم خالدہ بھائی ہیں. اچھا اچھا، یہ پیچھے والا ان کا بھائی ہے. اچھا ماشاء اللہ. یہ چچا ساؤس. یہ سکا بھائی ہے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ہے فیضان اس کا نام ہے. کیسے؟ اور ان کا کیا نام ہے؟ دانش. یہ دونوں حسن صاحب کے ساتھ جاتے ہیں تینوں سر. یہ تینوں. اور ان کا کیا نام ہے؟ یہ سب کی بات ہیں. جی السلام علیکم ماجی. بس ماجی اور بہن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو یعنی کہ جس طرح سے آپ کو تکلیف ہے، ہمارا وہ بھائی تھا، اسی طرح سے پورے پاکستان کو اور ہمیں بھی اس کا بہت خیال رکھیے. بھائی کو آ جاؤ میرے پاس. آ جاؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ انسانی جان کا کوئی متبادل ہو نہیں سکتا ہے. تو ادھر چلو خرچ احمد پورا پاکستان قوم بولو خرچ احمد اور ادھر حساب سے اور ادھر والدی فخر پہ بھی دامہ شریک تھے پورا پاکستان جو اور شکریہ ادا کرتے ہیں سر. نہیں، شکریہ کی بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے جو جذبات ہیں وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ بھی آپ ذمہ داری ہے اور آپ آئے ہیں. میرے والد میں 8 سال کا تھا، ان کی وفات ہو گئی تھی. تو میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ جب بچوں کے سر سے باپ کا، حالانکہ وہ طبعی موت مرے تھے، مگر میں بہت یعنی کہ قریب ترین سمجھ سکتا ہوں کہ بچوں پر، اہل خانہ پر، فیملی پر کیا گزرتی ہے. تو پھر بہت صدق کے دل سے، بہت دردمندی سے، مجھے بڑی تکلیف ہے. میں نے تصویریں دیکھی تھی جب بہن کی اور بچوں کی. تو مگر انسان جو ہے وہ خدا کی مشیت کے آگے نامجبور ہوتا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا ہے. البتہ ایک بات بڑی اہم ہے، ہوتی ہے مشیت اور ایک ہوتی ہے انسانی غفلت. اور انسانی غفلت کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے بھائی جو ہیں، آپ دیکھیں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت اطمینان ہے کہ ہمارے نیپالی بھائی آتے ہیں خیریت سے واپس جاتے ہیں، دیگر ممالک کی کوپیما آتے ہیں خیریت سے واپس جاتے ہیں. ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہی سب سے زیادہ اس حادثے کا شکار ہوتے ہیں؟ کس قدر تکلیف دہ بات ہے. آپ اگر فگرز نکالیں ستوارہ صاحب. 286 سر اس وقت کیٹو کے اوپر شہید ہوئے ہیں جی. اور اوورال پنتور میں سر 586 لوگ ہیں جو ڈیڈ ہوئے ہیں سر. ان میں سے سر پاکستان کے ہیں سر 19 کے نمبر اس وقت کیٹو کے اوپر ڈیڈ ہوئے. تو باقی پیپل کا تو اتنا مجھے بھی علم نہیں ہے سر، لیکن کیٹو کے اوپر تو ہمارے لوگ زیادہ ہیں نا. زیادہ ہے. تو اس لیے کہ ہمارے لوگوں کو ہم نے یہ یقینی نہیں بنایا کہ ان کی حفاظت کو ہم یقینی بنائیں. تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ حسن صاحب کا جو جانا ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر ان کے جانے سے یہ اتنی گونج جو ہے وہ اتنی دور تک گئی ہے کہ آپ کو ایک احساس ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ نے جہاں آنے والے دنوں میں بہت ساری جانیں جو ہیں وہ حسن صاحب کی وجہ سے بچیں گی. اس لیے کہ جو اتفاق سے یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، تو حسن صاحب کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے فوراً یہ کیا ہے. اب اگر یہ پہلے ہو گیا ہوتا تو یقیناً انسانی جان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، مگر بچوں کے معاملات ہیں، زندگی کے معاملات ہیں، اس کو چلنا ہوتا ہے. اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حسن صاحب میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ ان کی 30 سے 50 لاکھ کے قریب انشورنس جو ہے وہ ہمارے پورٹرز بھائیوں کی ہوا کرے گی آئندہ سے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، میکینزم بنا رہے ہیں کہ اس کو ہم کر جائیں، یا ہمارے بعد جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جو ہمارا ٹائم ہے، ان کو وہ ہو جائے. تو یہ حسن صاحب کو میں سمجھتا ہوں اس کا یعنی کہ یہ حسن صاحب کی جانے سے جو شعور پیدا ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے. تو ان کو، فیملی کو یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ حسن صاحب اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، مگر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جانے بچانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا.
Korea atas kurlog dia dina sekar kal wan dev ka jase ngal di koplong esa tu ngal yon pathale mar jase sus wan ngal kutu thons ke koplong kutu thons tuan ma se pe di ka egar ma khat pa ma dikha iti khabar lo bin nan khan yo ko bin wan akhir insani stroge badal tanan la khurcha حمزہ صاحب ہمارے آپ کے جو شگر ہے اس کی ذمہ داری حمزہ صاحب کے پاس ہے. حمزہ صاحب نے جو مجھے انفارمیشن دی ہے میں چاہوں گا حمزہ صاحب خود بھی آپ سے شیئر کریں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ دن رات حمزہ صاحب اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں جیسے کہیں کہ ہر وہ ممکن کوشش کریں گے جو انسان کے لیے ممکن ہے اور آخری وقت تک کوشش کریں گے. جسے کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے بھائی کی میت کو نیچے نہیں لے آتے آپ کے پاس, کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں اس تکلیف کو کہ ایک تو حادثہ ہوا, جب انسان دفنا دیتا ہے تو اللہ کے اس پہ تھوڑا سا انسان کو ایک تسکین تو شاید نہیں آتی کبھی بھی, مگر ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو کیفیت ہے یہ بہت ہی اذیت ناک ہے. تو مجھے بڑی شدت سے اس کا احساس ہے, حمزہ صاحب کو بھی احساس ہے, پوری انتظامیہ سے جس سے میری بات ہوئی اس سب کو احساس ہے. میں چاہوں گا ہم سب جو آپ ضرور اس پہ کریں, چونکہ مجھے بڑی اطمینان ہوا کہ حمزہ صاحب ایک ینگ بریلینٹ آفیسر ہے اور یہ بہت نیک نیتی اور دردمندی کے ساتھ مطلب میں نے جب ان سے بات کی تو یہ پہلے اتنا کچھ کر چکے تھے کہ مجھے بہت اطمینان ہوا کہ پوری کوشش کر رہے ہیں. پھر میں بھی جتنی سپورٹ وفاق سے بیٹھ کے اپنے ذات کی کر سکوں, میں آپ یہ سمجھیے کہ جب تک یہ نہیں ہو جاتا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پرسو کرتا رہوں گا اور اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بہتر رزلٹ جو ہے ممکن سن رہے حد تک میں کوشش ون کوئی باقی کسر باقی احمد اچھا کیوں ملا انان خان سے پورا نایا دی کا چیگو نگام میں رسو گنی میرے انا اسلام آباد نا کوچنگ نا جاوے نا تندو اور سیسن سنن لگن میں ممکن سن رہے سب کوشش کیوں میں چاہوں گا حمزہ صاحب جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چچے سلمان بھائی اور سر ان کے وہ چچے جو پروفیسر ہیں. کیا کہہ رہی بہن؟ وہ کوئی انشورنس وغیرہ نہیں تھے سر, اس کے کچھ بھی وہ نہیں کیے تھے. جی 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 وہ ہمارے علم میں ہے. میں بھی تو آپ Labakçı kıyar par devir pınar oldu akşin lazım bana bir kampanyanın na hayala Primdor taçı Muhammed na bakşıyla çık Muhammed انتظار کیا لیکن کھانے والوں نے آج تک نام تک نہیں دیا, دعا کے لیے بھی نہیں آیا وہ نظر انداز کیا. تو کوئی بکری بھی اگر کسی ڈرائیور سے مر جاتی ہے تو ڈرائیور آ کے معافی مانگتے ہیں, لیکن انہوں نے جو جوان ابھی مرا لیکن گھر میں آ کے دعا تک نہیں کیا, انہوں نے تعزیت تک نہیں کی. یہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. میں اس حوالے سے جتنے ہم نے کام کیے ہیں مجھے صرف یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید وہ ان کو تکلیف ہوگی اس وقت, تو اتنی تکلیف میں ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ اس حوالے سے ساری چیزوں کے اوپر ہم کارروائی کر رہے ہیں. میں چاہوں گا ہم صاحب آپ کو رپورٹ کے حوالے سے بھی بتا دیں جو کارروائی ہو رہی ہے اور وہ جو میت کو لانے کے لیے یہ آپ کو بتاتے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ کتنا اس کے اوپر کام. انہیں دونوں نے سر ہماری ہیلپ کی ہے. انہیں کے چونکہ یہ ان کا 20-30 سال کا تجربہ ہے, یہ سب کو جانتے ہیں. انہیں سے ہم نے کہا تھا آپ ہمیں رضاکار ارینج کر دیں تو باقی جو فائنینشیل اس کی لائبلٹی ہے جو چیزیں ہیں وہ سارے ہم خود کور کریں گے, وہ ہماری ہیڈ ایک ہے. یعنی کہ وہ سرکار ساری سرکار کرے گی. سر یہ حمزہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی اس کے اخراجات ہیں وہ سرکار برداشت کرے گی ایک, اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب کو اس بات کی تکلیف ہے, سب اس بات میں لگے ہوئے ہیں. ایک بات, دوسرے سارے اخراجات جو ہیں وہ سرکار برداشت کرے گی. دوسری بات, تیسری بات وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اب تک جو اس میں تاخیر نہیں ہوئی ہے مگر موسم کی مجبوری کی وجہ سے یعنی کہ ممکن نہیں تھا, حمزہ صاحب کا یہ کہنا ہے, اور اس کو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے جیسے ہی بیچ میں گیپ ملے گا, کیونکہ وہ ایک ہمارا بھائی چلا گیا مگر جو باقی بھائی جائیں گے ان کو بھی حفاظت سے واپس آنا ہے. تو یہ ایک موسم کی قدرتی مجبوری ہے. یہ آپ بہن کو کنوے کر دیجیے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی غفلت نہیں ہے اور سرکار ہر طریقے سے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ پورا اس کے اوپر ابھی ڈیپینڈ ہے, یہ ان کے چھوٹے بڑے بھائی ہیں سر, لیکن یہ بیمار رہتے ہیں اس وجہ سے وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتے. اب یہ سارے جو گھر والے ہیں وہ پالتا تھا, اللہ پالتا تو ہوتا تھا, لیکن ذریعہ وہ تھا, لیکن ابھی وہ چلا گیا تو کوئی بھی نہیں ہے, یہ صرف یہی ہے. لیکن یہ محنت مزدوری نہیں کر سکتا, بیمار ہے سر, تو اس کے لیے کوئی روزگار کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے لیے میں نے آ کے
ان کو ایک تو بہن کو بتائیے کہ ان کو یہ بات بالکل یعنی کہ یہ ان کا حق ہے اور یہ ہمارا فرض ہے، چونکہ آپ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ٹیکس پیئر ہوتے ہیں تو سرکار کا فرض ہوتا ہے کرنا، کوئی یعنی کہ آپ اسی ٹیکس میں سے جو آپ نے مختلف اس میں لیا ہوتا ہے، وہ بھلے اگر کسی نے نہیں بھی لیا تو اس کے پاکستانی بھائی نے دیا ہے، تو وہ ایک تو ان کا حق ہے، ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ایسا کچھ انتظام کیا جائے۔ اس سے پہلے ہی میں نے تفصیل سے بات کی تھی کمشنر صاحب سے، جو شجاع عالم صاحب ہیں بلتستان کے، ڈپٹی کمشنر ہیں اسکردو کے کیپٹن شہریار صاحب، اور بہت ہی کیپٹن صاحب نے بھی بہت یعنی کہ ہوتا نا کہ جب ہم بات کرتے ہیں، یہ میں بہن کے لیے کہہ رہا ہوں اور ماجی کے لیے ان کو، کہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ بھئی سرکاری مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے، کسی نے ایک لفظ بیچ میں نہیں کہا، سب یکسو تھے کہ یہ کام کرنا ہے اور اس کو یقینی بنانا ہے۔ پھر اپنا حمزہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہی فرمایا، خاص طور پہ جو ہمارے سیکٹری جی بی ہیں محی الدین وانی صاحب، ان کا بھی یہی وہ تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ تینوں جو بچے ہیں، چونکہ میں سمجھتا تھا یہ بڑی اہم چیز ہے، میں نے اس سے بات کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات لی اور یہ کہ جی اس کو ہم نے آخری وقت تک، یا اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے بڑا کریں، تو ان کی مکمل تینوں جو بچے ہیں ان کی تعلیم کا ذمہ جو ہے وہ سرکار جو ہے وہ لے، اور یہ میں نے سب کو آن بورڈ لے کے ان سب سے یہ بات کرنے کے بعد ذمہ داری سے پھر یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو حمزہ صاحب ایسے ہی ہے نا، کیونکہ تینوں جو بچے ہیں ان کی مکمل تعلیم کا ذمہ جو ہے، تو آپ ان کو بتا دیں پھر میں اگلی بات کے لیے میں نے ان سے بات کی تھی۔ تو ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے لازم بات ہے، ہماری بہن کی جو ویلیوز ہیں یہاں پہ، جہاں پہ یہ کمفرٹیبل ہوں، پردے جو بھی معاملات یہاں کی اقدار ہیں اس کے مطابق یہ وہاں کر سکیں، اس میں فوری طور پر یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اوکے کر دیا ہے، کیونکہ میں نے کہا جی دو چیزیں مجھے کر کے ہی اس میں ان کے لیے جو جاب ہے اس کا بندوبست کیا جائے گا، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، اور وہ ان کے لیے آسانی بھی ہوگی۔ بہن آپ ان سے پوچھیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی اس کی گنجائش جو ہے وہ نکالیں گے، نہیں تو ہم رابطے میں رہیں گے جو بھی اس میں ہو سکے گا، تاکہ ان کے روزگار کا بھی وہ ہو اور بچوں کی تعلیم کا معاملہ جو ہے وہ ادھر سے سے پوچھا تھا کہ جی ان کو ان سب معاملات کے لیے کس سے رابطہ کیا جائے گا، تو ولی اللہ فلاحی صاحب جو ہیں، جو کہ ڈپٹی کمشنر ہیں شگر کے، جی ہاں ان سے رابطہ کیا جائے گا۔ اور حمزہ صاحب خود بڑے کوآپریٹیو آدمی ہیں، یہ آپ کے سارے بھائی ہیں، صحافی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہماری بہن کو کوئی تکلیف جو ہے وہ ہونی چاہیے دوبارہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو دوبارہ کہنا پڑے یا آنا پڑے۔ اور پھر یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں، یہ سارے ہمارے دوست ہیں، جیسے ہی مجھے پتہ لگے گا کہ کسی چیز میں کوئی بھی رکاوٹ آئی ہے، آپ سخت سے سخت ایکشن مجھے وہاں لیتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، یہ میری بہن ہے، یہ بچے بالکل ہمارے بچوں کی طرح ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے کریں۔ ان کی ایک اور ریکویسٹ ہے، یہ مانجی جو ہے ان سے بیمار رہتی ہیں، دائمی مریض ہیں، ان کو دائمی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ابھی تو جو ہے کوئی ذریعہ نہیں دوائی خریدنے کے لیے، دمے کی مریض ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دوائی کھاتی ہے، تو ابھی کوئی وسیلہ نہیں ہے دوائی خریدنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میری اس سلسلے میں بات نہیں ہوئی، چونکہ یہ جو ہے یہ تو میں نے ان سب کو جی ساتھ بٹھا کے ان سب سے کنسنسس لیا ہے، اور یہ بات میں نے کی ہے کہ دیکھیے ہم جو بات کریں ہمیں اس کا پہرا دینا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بات میں جا کے کروں ایک منسٹر کی حیثیت سے، پاکستان کی گورنمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے، کل کو میری بہن کو یہ گلا ہو کہ جی بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کی ملازمت کے حوالے سے، تو یہ ساری چیزیں میں نے کنفرم کر کے کی۔ ماجی کی جہاں تک صحت کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پرابلم ہونی چاہیے، میں آج اس کے اوپر بات کروں گا اور کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس پر مطلع کر دیں گے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ مسئلہ اس میں ہونا نہیں چاہیے، مگر میں پھر بھی کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا جس میں کوئی بھی ہو، مگر یہ کوئی ایشو ہے نہیں، یہ ہماری ماؤں کی طرح ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کے علاج ان کا ویسے بھی اسٹیٹ کا ذمہ داری ہے، اور اس معاملے میں تو بالکل، اور پھر اس قدر صدمے سے دکھ سے گزر رہی ہیں وہ، خدای سلامت مصلحت کلستون وری که زبان مال میانس خدای مصلحت این دو چند چرمت امدی کامبونی رو نچی کنسه که تال چیزی رو زردی رو بحثه به سومن تو مندرین ما یه وقت پگاه چی کاری می‌کنی؟ دو سه کم موس لیکن پوری حکومت ناشناسی ہے، جن دو اسلام آباد دو ہن تان چیز بزرگ دو بزرگ کیتی شد مهربانی انشورنس کے بارے میں کہتے ہیں سر، وہ انشورنس ابھی ان کی نہیں ہوئی تھی تو ہاں اس میں دیکھیے نا، اس سے پہلے چونکہ میکینزم نہیں تھا، اب میں نے اس کو شروع کیا ہے، اس کو بھی
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قانون بنتے بنتے اور اس کو البتہ میں یعنی کہ اب جو پچھلی انشورنس ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تو چونکہ ہے نہیں، لیکن جو انکوائری کی رپورٹ آ جائے تو جب یہ ذرا پتہ لگ جائے کہ یہ اس میں تو غفلت ہوئی ہے، کسی نے وہ کیا ہے، تو پھر اس کو اگر کوئی شخص اگر تو بالکل غفلت نہیں ہے اور حادثہ ہی ہے صرف یہ، اور اگر کسی کو اس میں غفلت ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کے مطابق پھر قانونی کارروائی جو ہے ہوگی۔ تو اب انشورنس کا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انشورنس پہلے چونکہ ہوتی ہے۔ وہ یہ کہنا ہے کہ یہ سب چیز انہوں نے انشورنس نہیں کرائی تھی کمپنی نے، اتنے بڑے سپر مہم پہ ان کو نہیں دیا تھا، تو ابھی ان کو عدالت جی وہ حمزہ صاحب اس کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں جی، وہ رپورٹ کر رہے ہیں اور پھر وہ جی بی گورنمنٹ کو بھیجیں گے۔ میرے وہ اس میں نہیں آتا ہے، مگر میں نے اس کے اوپر مستقل نظر رکھی ہوئی ہے، اسی لیے تاکہ دباؤ جو ہے وہ رہے کہ اس کی رپورٹ کے حوالے سے بھی اور پھر کارروائی کے حوالے سے۔ تو یہ گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے ان کے پاس جب بن کے آ جاتی ہے رپورٹ حمزہ صاحب کے پاس، وہ پھر ان کو بھیجیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ ان کو بتائیے کہ جو دو چیزیں ہیں نا، ایک تو انسانی جان ہے، ایک دوسرے یہ کہ ہمارا یہ جو بھائی گیا وہ کتنے بڑے کام کر گیا، اس حوالے سے کہ یہ انشورنس کا جو معاملہ ہے آئندہ ہر ایک کی انشورنس انشاءاللہ، یہ مجھے پوری امید ہے کہ اگلے 2-3-4 مہینے اس کی کوئی شکل نکالے گی، سب کی ہوا کرے گی ایک۔ اور دوسرے یہ کہ ہم ایک کام وہ بھی حسن صاحب کو اس کی وجہ ہے اس کی بنے کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ فوراً ایک نصاب بن جائے پورٹرز کی ٹریننگ کا ہمارے جو بھائی، اور ایک ادارہ جو ہے وہ فوری طور پہ بن جائے تاکہ ان کی ٹریننگ بہتر ہو تو ان کی حفاظت بھی بہتر ہو اور ان کا معاوضہ بھی بہتر ہو۔ اب یہ حسن صاحب تو اس کے لیے نہیں ہے اس وقت دنیا میں، مگر یہ ان کی وجہ سے اور بہت سارے ہمارے جو بھائی محمد علی سپارہ اور دیگر جو بھائی رہے ہیں، ولیم سٹینڈل جو تھے وہ بھی ایک دردمند دل رکھتے تھے اور ہمارے جرمن بھائی تھے وہ، اور انہوں نے جو جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے ایک بہت اعلیٰ انسانی، میں سمجھتا ہوں کہ جرمن گورنمنٹ بھی، جرمن قوم بھی اس پر فخر کرے گی، انسان بھی فخر کریں گے، ہمیں بھی، ہم ان کے مشکور بھی ہیں کہ انہوں نے فوری طور پہ گو فنڈ می کے نام سے ایک فنڈ جو ہے وہ قائم کیا، جس میں تقریباً ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ آئی ہے۔ حمزہ صاحب نے، جی ہاں ڈونیشن آئی ہے، حمزہ صاحب نے جو اچھا کام کیا ہے، جو بڑی دردمندی سے کیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس رقم کو ان کے اکاؤنٹ کھلوا کے بہن کا، اور اس کے بعد اس کو ڈائریکٹ منتقل کرایا ہے، اور پھر اس کو یقینی بنایا ہے کہ وہ بچوں کی اس طرح کے اس کے سٹیپس کر دیے ہیں، وہ آپ چاہیں تو ڈیٹیل حمزہ صاحب آپ کو فراہم کریں گے کہ بھی کسی یہ نہ ہو کہ کل کو وہ مس یوز ہو جائیں یا کچھ ایسا ہو جائے اور دوبارہ یہ فیملی جو ہے مشکلات سے پہنچا دے۔ تو میں نے اس کی تفصیل لی حمزہ صاحب سے، مجھے بڑی اطمینان ہوا کہ حمزہ صاحب نے بڑی ذمہ داری سے اور بڑی دانش مندی کے ساتھ اس کا ایسا سسٹم بنایا ہے، اور ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اگین انسانی جان کا متبادل تو کوئی نہیں ہے، مگر ہماری بہن کو، ماجی کو، بچوں کو، خاص طور پہ بھائی بھی ہیں، ان کو مالی لحاظ سے کم تکلیف ہو۔ تو حمزہ صاحب نے اس کو یہ ہم نے جو آپ کے پاس آ کے اکاؤنٹ کھولا تھا نا، اس نے ابھی پیسے کروانے ہیں، اگلے مہینے میں ستمبر میں وہ جرمن ادھر آئے گا، وہ آپ کے گھر بھی آئے گا، یا نیچے لانا پڑا، بینک میں لانا پڑا تو آپ کو نیچے بینک میں لے آئیں گے، پھر اس وقت وہ سارے کے سارے پیسے وہ باجی کے اور اماں کے جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، ساتھ ہی بچوں کا بھی نام ہوگا، وہ سارے اکٹھے نکل بھی نہیں سکیں گے، وہ مہینے کے مہینے درا ہوگے تاکہ جس وقت تک بچے جوان نہیں ہوتے وہ چیزیں چلتی رہیں۔ ٹھیک ہو گیا، وہ انشاءاللہ اگلے مہینے اس نے مجھے میسج کر کے بتایا، وہ ستمبر میں سر آ رہے ہیں، سر ستمبر میں وہ اس کے فیملی کو بلا کے سر وہ آفیشیلی پیسہ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرا دیا جائے گا۔ ان کے اکاؤنٹ سر اوپن ہو گئے ہیں، وہ ان کے پاس میں پھر دہراؤں گا، اس کو نیچے لے کے آنا، اس کو تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ دفن کرنا، یہ ہمارا فرض ہے، اور وہ تمام احترام جو اہلیت کا ہوتا ہے یہ ہمارا فرض ہے، تاکہ ان کو کچھ ان کی تکلیف میں کمی ہو سکے۔ اس میں کوئی شکریہ کی بات نہیں ہے کسی قسم کا، یہ ہمارا فرض ہے، ہم نے صرف فرض ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 10% بھی نہیں ہم کر سکے جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اگین ان کو یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ حسن صاحب کی وجہ سے بہت سارے ایسے اقدامات ہونے جا رہے ہیں جس کا کریڈٹ جو ہے وہ حسن صاحب کو، محمد علی سپارہ صاحب کو، دیگر جو ہمارے بھائی گئے ہیں ان کو ہوگا۔ جیسے میں جس اسکول کی بات کر رہا ہوں، ٹریننگ اسکول کی، میری پوری کوشش ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں اس کی کوئی شکل جو ہے وہ نکل آ سکے۔ اگر وہ شکل نکل آئی اور میں انٹرم گورنمنٹ کا حصہ ہوں، پھر گورنمنٹ آ جائے گی،
تو اگر وہ شکل نکل آئی تو میری یہ پوری میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس دن اس کا افتتاح ہوگا اس دن یہ ہماری بہن ہمارے جو بچے ہیں یہ فیملی اس کا فیتہ کاٹے گی وہاں موجود ہو. سر یہ آج پہلی دفعہ کسی فیڈرل منسٹر یا اس طرح کے پورٹ فولیو کے یہاں پر آنا کسی اس طرح کی ایشوز پر پہلی دفعہ ہمیں آج سے پہلے کبھی یہ چیز ہمیں نظر نہیں آیا. فیڈرل یہ پہلی دفعہ آپ کا میں حیثیت جی بی این شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کی شخصیت آپ کے اندر جو دکھ درد اس علاقے کے لیے سب سے بڑی جو آپ نے اس دن بھی تقریباً 10 دن پہلے سے آپ پلان کر رہے تھے کہ ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر جائیں, اس چیز کو آپ نے دل سے محسوس کیا. یہ سب سے بڑی ایک چیز ہے سر. آپ نے وہاں پہ اسلام آباد میں بھی جباٹو کو بھی بلایا اور اس معاملے کو اٹھایا. نیپلیز کے ساتھ بھی آپ انشاءاللہ آگے سے بھی ان کے فیوچر کے لیے بھی آپ بڑا پازیٹیو ہے سر. اور سب سے بڑی خوشی آئین بات یہ ہے کہ فیڈرل کے ہوتے ہوئے آپ اس پورٹ فولیو پہ خیر نگران سطح میں ہیں, لیکن آپ کے جذبات, آپ کی جو کوششیں ہیں جو آپ کرنے جا رہے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے, جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ریسکیو کے حوالے سے, اور سب سے بڑی بات جو انشورنس کے حوالے سے, یہ بڑی خوشائن بات ہے سر. فوری طور پہ ان کو مالی جی بالکل. تھوڑا سا جتنے بھی کوپیما اور ماؤنٹینئرز آتے ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں. جیسے یہ بھائی ہیں, ایسے آسٹریلینز آتے ہیں, نیپالی آتے ہیں, جرمنز آتے ہیں, نارویجنز آتے ہیں. اس معاملے میں بھی جیسے آسٹریلین خاتون کا بھی دیکھنے میں آیا, کم از کم جو رپورٹ ہوا ایک اہم کردار رہا. یہ سب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کا ہمیں سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی تمغہ جو ہے دنیا کا اور کوئی بھی بڑی سے بڑی کامیابی جو ہے وہ انسانی جان کا متبادل نہیں ہو سکتی ہے. اور بس میں صرف یہ چاہوں گا کہ انسان کو اور انسانیت کو کسی بھی خطے کا ہے اس کو انسانی جان کو فوقیت دینی چاہیے کسی بھی کامیابی پر. اور کبھی بھی اگر ایسا موقع آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے دنیا کو کہ انسانی جان جو ہے اس کی اہمیت ہے. آج ہمارا بھائی چلا گیا, اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا ہے. K2 وہی موجود ہے. آپ اگر آج سر نہیں کر سکتے تو آپ کل جا کے سر کر لیں گے. یہ پیغام ضرور جانا چاہیے. کچھ چیزوں میں قانونی شاید پابندی نہ ہو, مگر اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو پہلے انسان کو بچائیں اور اپنی جو چیزیں جتنی بھی ہیں وہ آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دردمند دل رکھتے ہیں, اس پیغام کو سمجھیں گے, اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے. تو انشاءاللہ اس میں ہم سے ہو سکتے ہیں سر, بلتستان کے اندر جو ماؤنٹینئرس ہیں ہم ادھر سے ٹرین کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پڑھنا خوب سے لگا کے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان سے بات کرتا ہوں. شکریہ بہن. پڑھنا ہے دل لگا کے. شاباش.